کل بلوچستان کے ضلع کیچ کی تحصیل بلیدہ کے علاقے میناز میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ایک گھر پر مارٹر گولہ پھینکا، پھر اندھا دھند فائرنگ کی کہ کوئی 6 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور 3 زخمی ہیں۔ ہماری باتیں نہیں سنتے، پھر یہ حالات یہاں تک آتے ہیں۔ آج مذمتی قرارداد کس نے پیش کی؟ میر ظہور بلیدی صاحب نے پیش کی، اور یہ اسی کا علاقہ ہے، اسی کا گاؤں ہے۔ آج اسے یاد آئی۔ میں جب یہ کہہ رہا تھا آج اس کو دکھ ہوا تھوڑا بہت کہ ہاں بھائی کچھ نہ کچھ وہ دیکھنا ہے۔ جو عسکریت پسند ہیں، شدت پسند ہیں، ان کا مقابلہ اس انداز میں ہوگا کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹے اور صرف مال بنانے پر فوکس ہو۔ اسی طریقے سے یہ چاہے بی ایل اے نے کیا ہے یا بی ایل ایف نے کیا ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، جبر ہے، ہر اس کی ہے۔ تو ابھی بتایا جا رہا تھا کہ ہاں بھائی یہ کیونکہ جو ان کے حمایتی ہیں کہ یہ ڈیتھ اسکواڈ والوں کے گھر پہ حملہ، ٹھیک، ایک کو تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ ڈیتھ اسکواڈ ہے یا انٹیلیجنس کا آدمی ہے یا جو بھی ہے، جو الزام دو ٹھیک ہے، مانتے ہیں۔ یہ بھائی باقی 5 لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں کو وہ کر دیا، جو مار دیا۔ اب 1 سال کا بچہ، 6 سال کی بچی، ٹھیک ہے، ان کی ماں، خواتین، کون سی انسانیت ہے، کون سا وہ کیا کہتے ہیں قانون ہے جس میں بچوں کو، عورتوں کو مارا جائے؟ بس ظہور بلیدی نے بھی مذمتی قرارداد وہ کر کے، میں دیکھتا ہوں کیا وہ ہوگا۔ آج یہ کہہ رہا ہے کہ جائیں باہر فیڈرل حکومت سے رابطہ کریں، فیٹف میں جائیں، انڈیا کو بلیک لسٹ کروائیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، ایسے نہیں ہو کہ ماہرنگ بلوچ و ساتھیوں کی ضمانت کے لیے دوبارہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ہائی کورٹ بلوچستان نے، ہائی کورٹ نے 3 ماہ بعد ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ مبہم اور عدالتی طریقہ کار کے خلاف ہے، اور یہ کہنا ہے نادیہ بلوچ کا، جو ماہرنگ بلوچ کی چھوٹی بہن ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جیل میں تھوڑی بہت مبینہ طور پر سورسز کے بقول لوگ آئے، تھوڑی بہت کوئی بات چیت بھی ہوئی، کوئی درمیانی رستہ نکل رہا تھا، لیکن پھر یہ روف 2، پھر درمیان میں اور چیزیں ہو جانا، جس کی وجہ سے معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ تو مقتدرہ یا سسٹم یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کا رہا ہونا مزید اشتعال انگیزی ہو سکتی ہے، مزید ان کی نفری زیادہ ہو سکتی ہے، مزید وہ کیا کہتے ہیں جو تھوڑا بہت قانون کا، آئین کا، اداروں کا خوف ہے وہ بھی شاید نہ رہے۔ تو جب تک دوسری سائیڈ کمزور نہیں ہوگی، تب تک ضمانت اس طرح نہیں دکھ رہی یا کوئی مذاکرات نہیں ہوتے، تب تک کچھ نہیں وہ ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ کل بلوچستان کے ضلع کیچ کی تحصیل بلیدہ کے علاقے میناز میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ایک گھر پر مارٹر گولہ پھینکا، پھر اندھا دھند فائرنگ کی، اور اس فائرنگ مارٹر گولے کی زد میں آ کے، جو بتایا جا رہا ہے پولیس کی رپورٹ ہے یا وہاں سے مقامی صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ کوئی 6 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور 3 زخمی ہیں۔ ان میں جو پہلا نام بتایا جا رہا ہے وہ مسلم ولد چارشمبے، ملا یوسف ولد محمد شریف، فضیلہ زوجہ عبدالغفار، گلناز بنت عبدالغفار، چنگیز ولد عبدالغفار، زہرہ بنت عبدالغفار، یہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور زخمی ہونے والوں میں عبدالغفار ولد محمد، سارہ بنت عبدالغفار اور عائشہ بنت عبدالغفار۔ مطلب یہ جو عبدالغفار ہے، یہ اس بیچارے کا تو وہ کوئی کیا کہتے ہیں خود بچ گیا ہے، اور 2 بیٹیاں بچی ہیں، اور بیگم بھی گئی ہے، اور ساتھ 3 بچے تو ابھی تک ان کے دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اور ہسپتال شفٹ کیے گئے ہیں، علاج جاری ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آج بلوچستان اسمبلی میں اس پر مذمتی قرارداد پیش کی گئی متفقہ طور پر، اور تقریریں بھی ہوئیں۔
یہ چیز میں آپ کو پہلے دن سے جب کہتا آ رہا ہوں، نہیں سنتے لوگ ہماری باتیں نہیں سنتے، پھر یہ حالات یہاں تک آتے ہیں۔ آج مذمتی قرارداد کس نے پیش کی؟ میر ظہور بلیدی صاحب نے پیش کی، اور یہ اسی کا علاقہ ہے، اسی کا گاؤں ہے۔ آج اسے یاد آئی، میں جب یہ کہہ رہا تھا آج اس کو دکھ ہوا تھوڑا بہت کہ ہاں بھائی کچھ نہ کچھ وہ دیکھنا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، میں بار بار کہہ رہا ہوں اس شخص کو وزیر داخلہ بناؤ۔ اب آپ دیکھو پچھلے کون سے وزیر داخلہ ہیں، سی ایم موجودہ والے کو چھوڑ کے، جس کی بات میں کلیئرٹی تھی، ضیاء اس سے اچھا وزیر داخلہ تھا، یا علی مدد جتک کا نام آ رہا ہے وہ وزیر داخلہ اس سے اچھا تھا، یا سلیم کھوسا وہ اس سے اچھا وزیر داخلہ بن سکتا ہے یا اچھا بول سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ تو آپ جو عسکریت پسند ہیں، شدت پسند ہیں، یا جن کو آپ لوگ فتنۃ الہندوستان، دہشت گرد، جو بھی القابات دو، ان کا مقابلہ اس انداز میں ہوگا کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹے اور صرف مال بنانے پر فوکس ہو۔ آج کہا ظہور بلیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ کب تلک ہم تماشائی بنے رہیں گے، ایکسپوز کرنا ہوگا ہمیں۔ تو بھائی ایکسپوز کون کرے گا؟ آپ تو وزیر داخلہ نہیں چاہتے، کون وزیر داخلہ؟ جتک صاحب ان کو ایکسپوز کرے گا۔ کون ہے آپ کے پاس بندہ جو بول سکتا ہو، جس کی جو ہے نا، جس کو UN کا پتہ ہو، جس کو ایمنسٹی انٹرنیشنل کا پتہ ہو، جس کو ڈوزیئر کا پتہ ہو؟ آپ یہ تمام حوالے دے رہے ہیں، لیکن آپ PND نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ PND کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ نہیں بننا چاہتے۔ آپ اور حافظ باسط 2-3 مہینوں میں 100-150 ارب ری اپروپریشن کی مد میں ڈکار جاتے ہو، ادھر آپ لوگوں کو جو ہے نا مزہ آتا ہے، قربانی دینے میں مزہ نہیں آتا آپ لوگوں کو۔ عیاشیاں آپ لوگ کرتے ہو، ارب خرب پتی آپ لوگ بن گئے ہو۔ آج تھوڑی بس ایک مذمتی قرارداد پیش کر کے انگلی کٹا کے شہید بن رہے ہو۔ آؤ کھل کر سامنا کرو، مرنا ہے، ہم بھی ہیں نا، نہ تو مستفید ہو رہے ہیں، نہ ہمارے کوئی اربوں کے بینک بیلنس ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی بلٹ پروف گاڑی ہے، نہ سیکیورٹی گارڈ ہے، پھر بھی آپ کے سامنے ہر فریق کے جو کوشش ہوتی ہے، ہمارا ضمیر جس کی وہ کرتا ہے، کھل کر بولتے ہیں کہ یہ اس بندہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ تنظیم کی دہشت گردی ہے، یہ سیکیورٹی اداروں والوں کی یہاں غلطی ہے، یہاں ان کا جرم ہے، وہاں ان کا جرم ہے، بول رہے ہیں نا۔ جب ہم سب کچھ نہ ہونے کے باوجود اتنا کر سکتے ہیں، آپ لوگ ارب پتی بننے کے باوجود کیوں نہیں قربانی دینا چاہتے ہو؟ ہر ایک نے جاننا ہے، تو کم سے کم مخلص رہو۔ آؤ، آپ کو وہ ہوا ہے، آپ جواب دہ ہوں گے۔ نہ شعیب نوشیروانی بننا چاہتا ہے، نہ ظہور بلیدی بننا چاہتا ہے، جو کچھ بول سکتے ہیں وہ بننا نہیں چاہتے، جن کے ایریاز ڈسٹرب ہیں وہ نہیں بننا چاہتے، تو دوسرا کیسے نمائندگی کرے گا؟ لیکن خیر، کون سمجھائے اس صوبے میں اس طریقے سے، اس حکومت میں آپ ان کا مقابلہ کرو گے؟ اور ساتھ میں کہا کہ یہ فتنۃ الہندوستان ہے، اور ساتھ میں تڑکا بھی لگایا کہ 9 مئی کے بعد جو ہے نا یہ لوگ، انہوں نے، انڈیا نے فنڈنگ زیادہ کر دی اور یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بات ٹھیک ہے، انڈیا وہ تو خود کہتے ہیں کہ اگر ہمیں شیطان بھی مدد کرے گا ہم اس کی لیں گے، شیطان تو انڈیا، افغانستان، پوری دنیا ان کے ساتھ ہے، مانتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہے اب یہ ظہور بلیدی صاحب جیسا بندہ ایسی باتیں کر رہا ہو جو خود افیکٹو بھی ہو، اور وہ اس کو اس سے جوڑ رہا ہو، نیریٹو بنانے کے لیے ہر چیز صحیح اور تاریخ میں جا کر بتاؤ، اور بتاؤ غلطی کہاں کہاں ہوئی ہے، اور پھر کھل کر آؤ کہ BLF نے یہاں غلطی کی، BLA نے یہ کی، یہ تنظیم کا منشور ان کا یہ کہتا ہے اور یہ کر کیا رہی ہیں۔ اجتماعی کیپٹل پنشمنٹ کے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جرم دہشت گرد بھی ہے، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کا والد، ان کو جو ہے نا اذیت نہیں دینی چاہیے، یہی قانون آئین کہتا ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ چاہے BLA نے کیا ہے یا BLF نے کیا ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، جبر ہے، ہر اس کی ہے۔ تو ابھی بتایا جا رہا تھا کہ ہاں بھائی یہ کیونکہ جو ان کے حمایتی ہیں کہ یہ ڈیتھ اسکواڈ والوں کے گھر پہ حملہ، ٹھیک ہے، یہی تھی نا، جو ان کے چہیتے لوگ تھے، وہ پریس ریلیز ان کی یہی تھی کہ اچھا ڈیتھ اسکواڈ یہ کن کو کہتے ہیں؟
وہ پرائیویٹ لوگ جو ریاستی اداروں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور ایک دور تھا کہ یہ لوگ جب سچویشن کریٹیکل تھی تو انہوں نے کوئی کارڈ شارٹ بھی بنوائے، پھر اگر کوئی تھا کہ ہاں بھائی آپ جو یہاں پہ شدت پسند ہیں ان کے خلاف کارروائی کرو، تو 2 ان کے لیے اگر کرتے بھی تھے تو مبینہ طور پر 10 اپنے لیے کرتے تھے. تو ان کو پھر وہ جو کیا کہتے ہیں سرکاری حمایت یافتہ، اس کو جو دوسرا فریق ہے وہ کہتا ہے ڈیتھ اسکواڈ، کہ یہ پرائیویٹ لوگ ہیں، ان کو مقتدرہ کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے اور یہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور اس میں صرف شدت پسندوں کو نہیں مارا جاتا، اپنے مفاد کے لیے وہ عام لوگوں کو بھی مارتے ہیں، ان کی کسی سے دشمنی ہوتی ہے ان کو بھی مارتے ہیں. یہ اس کا مفہوم ہے. اب سوال ہے کہ یہ پریس ریلیز جاری کی جا رہی ہے کہ ہاں بھائی یہ ڈیتھ اسکواڈ کی، ابھی تک ذمہ داری جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی. ٹھیک ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ اس میں سے ایک شخص کا جو وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی شہرت اس ٹائپ کی تھی، تو ان 2 میں سے ہی مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ اس علاقے میں ان دونوں کی ہی وہ کیا کہتے ہیں جڑیں مضبوط ہیں یا ہولڈ ہے. لیکن چلو وہ ایک کو تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ ڈیتھ اسکواڈ ہے یا انٹیلیجنس کا آدمی ہے یا جو بھی ہے، جو الزام دو ٹھیک ہے مانتے ہیں. یہ بھائی باقی 5 لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں کو وہ کر دیا جو مار دیا. اب 1 سال کا بچہ، 6 سال کی بچی، ٹھیک ہے، ان کی ماں، خواتین، کون سی انسانیت ہے، کون سا وہ کیا کہتے ہیں قانون ہے جس میں بچوں کو، عورتوں کو مارا جائے؟ 3 اس میں عورتیں ہیں، 2 بچے بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی زخمی بھی ہیں. مطلب یہ کون سی یار لاجک ہے؟ جنگ بھی ہو اصول ہوتے ہیں، جنگ بھی ہو ایسا نہیں ہوتا سب سے پہلے کیا مارٹر کا گولا پھینکا گیا، پھر اندھا دھند فائرنگ کی گئی، پتہ نہیں تھا کہ گھر ہے. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ مخالف کو بالکل کوئی بھی ہو گھر کا، اس کا جو ہے نا نہ چرند چھوڑنا ہے، نہ پرند چھوڑنا ہے، نہ عورت چھوڑنی ہے، نہ بچہ چھوڑنا ہے. یہ ہے منشور، یہ ہے ایڈیالوجی، یہ ہے آزادی. ایسی آزادی لینا پسند کریں گے؟ اس طریقے کے قانون وہ ہوں گے؟ تو پھر تو یہی ہے کہ مخالف جو ہے نا اس کا بس تہس نہس کر. آپ لوگ ریاست پہ الزام لگاتے ہو کہ ریاست ہماری نسل کشی پہ لگی ہوئی ہے، جی کہتے ہو نا. ریاست نے کتنا، ایک فریق کی کتنی خواتین، بچوں یا مردوں سب کو وہ کر دیا. ریاست تو ایسے معاملات میں آج بھی کچھ نہ کچھ بہتر ہے. ہم ضرور کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان سے غلطی ضرور ہوئی ہے کہ ناحق بھی کسی کا بھائی بیٹا یہ اٹھایا گیا ہو یا پچھلے اس میں مارا بھی گیا ہو، جو کہ ظلم ہے، زیادتی ہے، جبر. لیکن اس ابھی کے دنوں میں، آج کے اس تناظر میں اور سب کچھ فیس کر کے بھی آپ لوگ مخالف لوگوں کی بالکل نہ بچہ چھوڑنا ہے نہ عورت چھوڑنی ہے. اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تنظیموں کو یہ اگر اپنے اس منشور سے یہ بھی اگر وہ کریں گے نا، جس طرح کہتے ہیں کہ یہاں آئین کی کوئی عمل داری نہیں ہے، تو آپ لوگوں کے آئین کی کون سی عمل داری ہو رہی ہے؟ کیا ہوگا؟ مطلب 1 سال 2 کا بچہ، 5-6 سال کی چھوٹی بچی مارنا کون سا دنیا کا قانون ہے اور کون سا وہ ہے جو آپ لوگوں نے فتح کر لیا؟ اور میں حیران ہوتا ہوں پریس ریلیز والے جو کوئی میڈیا وہ بھی کر رہا تھا کہ ہاں فوراً میڈیا جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. میری کوشش ہوتی ہے ایسے انسرجنسی یا ایسے واقعات کو ہر ایک کو جتنا بھی وہ ہوتا ہے کہ ہائی لائٹ کروں اور میرٹ پر کروں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کا جرم ہے، زیادتی ہے، اس کی ضرور نشاندہی ہو. جس طریقے سے سول سوسائٹی سے میں امید کر رہا تھا خبر نہیں آئی ہے، وہاں سے باقی بھی سیاسی لوگ تھے چپ، ٹھیک ہے، ان کو کہو بھائی ٹھیک ہے چلو یہ بندہ تھا، ان بچوں کا، عورتوں کا کیا قصور ہے؟ لیکن نہیں ہے، بس سب نے چپ سادھی ہوئی ہے جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے. بھائی مرنا ہے، جس کا جو دن مقرر ہے ٹھیک ہے اس نے مرنا ہے. نہ BLF کسی کی جان لے سکتی ہے، نہ SIMI کسی کی لے سکتی ہے. جس کا جو دن مقرر ہے وہ آ جائے گا. لیکن ہم اپنے ضمیر میں تو مطمئن ہوں، کھل کر بولیں تو صحیح، کہیں تو صحیح
کہ کل اپنے ضمیر کے ہم قیدی نہ ہوں. لیکن نہیں، ہم نہیں بول رہے، ہم چپ ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ذرا بچ جائیں گے، ہم ایسا کریں کہ ہم ادھر بھی ایکسیپٹیبل ہوں، ادھر بھی ایکسیپٹیبل ہوں. بس ظہور بلیدی نے بھی مذمتی قرارداد وہ کر کے، میں دیکھتا ہوں کیا وہ ہوگا. آج یہ کہہ رہا ہے کہ جائیں باہر فیڈرل حکومت سے رابطہ کریں، فیٹف میں جائیں، انڈیا کو بلیک لسٹ کروائیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. ایسے نہیں ہوتا بھائی. کروانا ہے نا، آؤ. بہت کمائیاں کی ہیں آپ لوگوں نے، بہت کمائیاں. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ حافظ باسط کو سائڈ لائن کر کے زاہد سلیم کے ساتھ کمائیاں جا رہی ہیں. ایک پی ڈی کتنی پرسنٹیج پہ لگتا ہے؟ آپ کے حلقے میں اتنے اربوں لے گئے ہو، کیسے کام کیے؟ لوگ معطل ہوئے ہیں بحالی کے لیے، کتنے پیسے لیے گئے، سب پتہ ہے. لیکن قربانی نہیں دینی، کمائیاں کرنی ہے، قربانی نہیں دینی ہے بھائی. ایسے نہیں ہوگا. اگر ایفیکٹو ہو، دنیا تک اپنا پیغام دینا ہے تو خود قربانی دو، دوسروں کے لیے مشعل راہ بنو کہ ہاں میں آیا، میں وہ بھی تھا، تو میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ادھر ادھر اگر مگر نہیں کیا. جس کو جو کہنا تھا وہ کہا، اور فیڈرل حکومت کے ساتھ مل کے امریکہ، لندن، پوری دنیا میں ان کو رسوا کیا. یہ وقتی طور پہ جب علاقے میں ہو گیا کہ بھائی کیا ہے، اب جب پوچھنا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، آپ کے حلقے میں گاؤں تک آ گئی ہمار دیا، آپ یہاں صرف کمائیاں کر رہے ہو، تو مذمتی قراردادیں بس لائی جا رہی ہیں. کتنا یہ لوگ جاتے ہیں اپنے حلقوں میں، کتنا پوچھتے ہیں لوگوں کے معاملات کو؟ نہیں، بس زیادہ تر کراچی، اسلام آباد اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں یہ لوگ. پھر پیچھے یہی ہوگا. بس ان لوگوں سے تو سیکیورٹی فورسز کے لوگ تو کم سے کم وہاں جو بھی ہے بیٹھا ہوا ہے، چاہے ایک سپاہی ہے یا ایک بریگیڈیئر ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. سیاسی لوگ ہیں، وہ اپنے حلقوں میں نہیں جاتے. کر لیا بھائی آپ لوگوں نے فتح. ایسے مقابلہ کرنا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم سب کو حصہ حق ادا کرنا ہوگا. اس میں تمام قبائلوں لوگوں نے آنا ہوگا، تمام قومیتوں نے آنا ہوگا، اور ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. او بھائی آپ تو آؤ. کتنے آپ کے اس کیش کے کتنے ایم پی ایم این اے آئے ہیں اس پر وہ کیا. آج کیا ہونا، اتنا بڑا واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، آپ دکھاتے کہ ہاں یہ بچوں کو مارا ہے، خواتین کو مارا ہے، فوراً چلے جاتے. نہیں، کوئی شادی آس پاس ہوگی، کسی فوجی افسر کے اس کی شادی ہوگی، بچے بچی کی، فوراً یہ جہاز سی ایم کا یہ اپنے چہیتے منسٹروں کو لے کے پہنچا ہوا ہوگا شادی پہ شرکت کے لیے، تاکہ تعلق بنے، تعلق خراب نہ ہو، کل کو ہمارے لیے کوئی وہ نہ بن جائے. ادھر اتنا واقعہ ہوا، کوئی نہیں کیا. یہ ہے عام آدمی کی یہ وقت ہے. کر لیا آپ لوگوں نے مقابلہ. اور ان لوگوں کی کیا ہوتی ہے، اس میں آپ جاؤ، ان کا جو لٹریچر ہوتا ہے وہ یہ شروع کرتے ہیں کہ ہمارے بشیر زیب سے لے کر نیچے تک کا کوئی وہ نہیں ہے. آپ لوگ جو کھاتے ہو وہ کھاتا ہے، آپ جیسے رہتے ہو وہ رہتا ہے. ڈاکٹر علی نظر ایسے رہتا ہے جیسے آپ رہتے ہو. وہ سہولیات آپ لوگوں کو ملی ہیں جو ادھر ملی ہوئی ہیں. وہ اپنے لوگوں کی ایسی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ لوگ مذمتی قراردادوں تک رہ گئے ہو. ایسے نہیں ہوتا سر. نیریٹو لوگ اس وقت آپ کے ساتھ ہوں گے جب آپ خود آگے آئیں گے، بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کے، سیکیورٹی، اربوں کے بینک بیلنس، چلے ہیں بھائی انسرجنٹوں کا مقابلہ کرنے. ایسے نہیں ہوتا. ایک اور خبر کہ ماہرنگ بلوچ و ساتھیوں کی ضمانت کے لیے دوبارہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت دی ہے. ہائی کورٹ بلوچستان نے، ہائی کورٹ نے 3 ماہ بعد ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا. فیصلہ مبہم اور عدالتی طریقہ کار کے خلاف ہے. اور یہ کہنا ہے نادیہ بلوچ کا، جو ماہرنگ بلوچ کی چھوٹی بہن ہیں اور خود بھی ایڈوکیٹ ہیں، ابھی تک جونیئر ہیں، لیکن کیسوں کو کافی فالو کر رہی ہیں، ہر جگہ جاتی رہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ انہی مقدمات میں شامل متعدد لوگوں کی ضمانت ہو چکی ہے. 17 دسمبر کو فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، 17 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. میں نے اس وقت بھی پروگرام کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ بیسٹ موقع ہے. چیف جسٹس کا میں نے کہا یہ نیا آیا ہوا ہے، دیکھنا پڑے گا. میں نے پھر آپ کو کہا تھا کہ بلوچستان کی جو ہائی کورٹ ہے
اس میں اگر کوئی اچھا مائنڈ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کوئی ہے تو چیف جسٹس صاحب ہیں، لیکن پھر ان کو پہلے چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا، پھر اب جب دوبارہ بنے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے انسان بہت ساری آج کی 26ویں 27ویں ترمیمیں آ گئی ہیں تو بہت کچھ قربانیاں دینا پڑ رہی ہیں، پھر ایسے کوئی فیصلے، پھر میں نے کہا تھا کہ کوئی درمیانی راہ نکلے گی عدالت جب بڑھتی ہے، اور لانگ بھی اس لیے ہوا۔ اب اس میں میں صرف اگر عدالت کو مورد الزام ٹھہراؤں بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں ان سے امیدیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی بھی تو ہم دیکھیں، ایسا نظام ہے کہ پہلے یہاں پہ احتساب کچھ ہے نہیں، اینٹی کرپشن آج کل تھوڑا بہت ایکٹیو ہوا پڑا ہے، کچھ لوگوں چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں، وہ ہفتہ نہیں پکڑتے، جج صاحب فوراً ضمانت پہ ضمانت ان کو دیے کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو وائلنٹ بھی نہیں تھے، ہاں سخت تقریریں ضرور تھیں، سپیچ سخت تھی، لیکن ان پر حالات نے ایسا وہ کیا کہ ان کی ضمانت کسی کیس میں نہیں ہونے دی جا رہی، کہیں کچھ وہ ہوتی ہے تو آگے اور آ جاتی ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کچھ نہ کچھ سسٹم کو چلنا چاہیے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جیل میں تھوڑی بہت مبینہ طور پر سورسز کے بقول لوگ آئے، تھوڑی بہت کوئی بات چیت بھی ہوئی، کوئی درمیانی رستہ نکل رہا تھا، لیکن پھر یہ رف ٹو، پھر درمیان میں اور چیزیں ہو جانا، جس کی وجہ سے معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ تو مقتدرہ یا سسٹم یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کا رہا ہونا مزید اشتعال انگیزی ہو سکتی ہے، مزید ان کی نفری زیادہ ہو سکتی ہے، مزید وہ کیا کہتے ہیں جو تھوڑا بہت قانون کا، آئین کا، اداروں کا خوف ہے وہ بھی شاید نہ رہے۔ تو جب تک دوسری سائیڈ کمزور نہیں ہوگی تب تک ضمانت اس طرح نہیں دکھ رہی یا کوئی مذاکرات نہیں ہوتے، تب تک کچھ نہیں وہ ہو رہا۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ مطلب تھوڑی بہت کوشش ہوئی سسٹم کی جانب سے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں، لیکن میں کہتا ہوں انصاف کو چلتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اگر دوبارہ ٹرائل کورٹ میں لے کے جانا، پھر سالوں تک چلے جانا، کیس کی نوعیت دیکھیں۔ ان کی جو بہن ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس ایسے ہی مقدمات میں جو باقی لوگ تھے ان کو ضمانت مل گئی ہے، ان کو ضمانت نہیں مل رہی ہے، کہتے ہیں ATC میں نہیں ملی، ہم ان کے خلاف جاتے جاتے ہم ہائی کورٹ آئے ہیں اور یہاں سے بھی ہمیں دوبارہ ٹرائل کورٹ کی جانب لے کر گئے ہیں۔ تو بہرحال جو شخص جیسا ہے اس کے ساتھ ویسے نمٹا جائے قانون کے مطابق، جو جس بندے نے بندوق اٹھائی ہے، ہتھیار کی بات کر رہا ہے، قانون آئین کے مطابق پھانسی تک لے جاؤ۔ کوئی اگر اشتعال انگیزی دلا رہا ہے، کوئی آئین سے ماورا جا رہا ہے، اس کو بھی قانون آئین کے تحت پھانسی تک لے جاؤ۔ لیکن ذاتی پسند ناپسند یا ضد بازی یا کوئی اور وجہ ہو، اس چیز پر اگر معاملات ٹھیک نہ ہوں، میرے خیال میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال اوورآل جو بلیدہ میں آج واقعہ ہوا میناز میں، بہت افسوسناک واقعہ تھا، بہت دل دکھی ہوا بچوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ ان کی تنظیموں کو بھی کہ آپ کی جو دشمنی ہے، آپ لوگوں کا نظریہ ہے، خواتین، بچے، بزرگ یا اور اس کے معصوم گھرانے کے ہی کیوں نہ ہو، ان کو مارنا، ظلم، زبر، وہ کیا کہتے ہیں، جبر، زیادتی، بلوچی روایات، قبائلی روایات، اسلامی روایات، ہر حوالے سے یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں گولہ بارود سے ان لوگوں کی جو لاشیں ہیں ان کو پہچاننا مشکل ہے، وہ جھلس گئی ہیں، اندازہ لگائیں۔ تو جو بھی ان کے بڑے ہیں ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنا جو اپنے یہ سٹاف ہے آپ کا، ان کو اتنی اخلاقیات سکھائیں کہ مجرم کون ہے کون نہیں ہے۔ باقی ہماری کوشش، خواہش تو یہی ہے کہ یہ صوبہ امن کا گہوارہ بنے پوری دنیا سمیت، ہم کہیں بھی دہشت گردی کے وہ نہیں ہیں، ٹرانسپورٹ بھتہ خوری اس ڈسٹرکٹ میں کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ تو بہرحال سوسائٹی کو، ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ظلم کو ظلم کہنا ہوگا، جبر کو جبر کہنا ہوگا، زیادتی کو زیادتی کہنی ہوگی، وہ چاہے کسی بھی فریق سے ہو۔
اگر ہم نے معاملات ٹھیک کرنے ہیں. اگر ہم نے بس ڈرتے ڈرتے ہی وہ کرنا ہے پھر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. کل وہ کہیں تھا، آج ہم پہ جب آتی ہے نا ہمیں تب تکلیف ہوتی ہے. یہی واقعہ اگر کلات میں ہوتا، واشک میں جب ہوا، نوشکی میں ہوا، اس وقت تو ظہور کو اتنی آگ نہیں لگی تھی. وہی ہے نا کہ دھواں وہیں سے ہی اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے. آج اس کے گاؤں میں ہوا تو اسے تکلیف ہوئی. کاش ہمارے یہ وزیر اعلیٰ، یہ وزیر لوگ جہاں بھی لگے اس ہیٹ کو اگر محسوس کریں اور خود فرنٹ لائن پر آ کر لیڈ کریں تو یہ کچھ ہوگا. بس یہی ہے کہ یار مشکل پوزیشن پہ نہیں آنا، بس کمائیاں جاری رہیں. پھر نہ آپ مقابلہ کر سکو گے، نہ آپ بیانیہ بنا سکو گے، اور نہ آپ امن دے سکو گے. اور ہم لوگ بس خدا کے آسرے نظام بھی دیکھ رہے ہیں اور چل رہا ہے. جو دنیا والوں کو، آپ لوگوں کو جو منصب عطا کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ کرپشن، دو نمبریاں، بے ضابطگیاں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں دیکھ رہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.